عزیزان من، غلبہ اگر حاصل کرنا ہے، ملک کا غلبہ، اور پاکستان غلبے کے لیے بنا ہے، اسلام کے غلبے کے لیے بنا ہے، مسلمانوں کے غلبے کے لیے بنا ہے. اگر غلبہ آپ نے حاصل کرنا ہے تو آپ چسکے کے لیے، مجمع اٹھانے کے لیے تو کہہ دیتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ ہم تیری عبادت و بندگی کرتے ہیں اور پھر تیری مدد چاہتے ہیں. ایاک نعبد کہہ کر جب ٹرمپ کے قدموں میں جائیں پھر غلبہ نہیں ملتا، پھر غلبہ نہیں ملتا. غلبہ کس طرح سے ملتا ہے؟ غلبہ اس طرح سے ملتا ہے کہ ٹرمپ درخواست کرتا ہے کہ یہ ولایت کے نظام کا صدر میرے ساتھ کھڑے ہو کے صرف تصویر کھنچوا دے، تصویر کھنچوا دے. جواب کیا ملتا ہے کہ نہ. وہ کہتا ہے میرے ساتھ مذاکرہ کرو، جواب ملتا ہے کہ نہ، تم مذاکرے کے قابل ہی نہیں ہو، تم پیغام کے قابل ہی نہیں ہو، تم بات کے قابل ہی نہیں ہو، تم اتنے حقیر ہو، اتنے پست ہو. یہ آواز آپ کو دوسری دفعہ دنیا میں سنائی دی. پہلی دفعہ کہاں سنائی دی؟ پہلی دفعہ کربلا میں. پہلی دفعہ جب ولید نے کہا کہ یزید کا خط آیا ہے کہ اس کی بیعت کر لو، تو جواب ملا کہ یزید رجل فاسق. یہ تو فاسق ہے، یہ تو فاسد ہے، یہ تو قاتل ہے، یہ تو دہشت گرد ہے. مثلی اس طرح ایاک نعبد و ایاک نستعین تعبیر نہیں ہوتی کہ جاتے ہوئے بن سلمان کے پاس، آتے ہوئے بن سلمان کے پاس. بن سلمان سے پاکستان عزت نہیں کما سکتا. وہ امت کی ذلت کی نشانی ہے، وہ امت کی ذلت کی نشانی ہے، وہ ننگ و عار کی نشانی ہے. اس کے ساتھ کوئی ملت بھی جب رابطہ کرے گی، اس ملت کا بھی وہی حشر ہوگا جو بن سلمان کا ہونا ہے.